اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے ورکرز ابھی تک جیلوں میں ہے. 26 نومبر کے بعد خصوصاً کے پی کے لوگ جو ہے وہ جیل میں اٹک جیل میں ہے. ان کے ساتھ ہمارے بڑے مسائل آئے، اس میں ہم پریس کانفرنسز پہلے کرتے بھی رہے ہیں. ان تک چیزیں پہنچائی نہیں جا رہی تھیں، ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی. ظلم یہ ہے کہ ان بچوں کی خصوصاً یاد رکھیے گا، اور میں یہ حکومت کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، اور میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور حکومتی اداروں کو بھی اور ریاست کے اداروں کو بھی، یہ ڈسکریمنیشن بند کرائیں کہ وہاں پہ خصوصاً جو کے پی کے نوجوان گئے ہیں اور جیلوں میں ہیں، یا بلوچستان کے جو نوجوان گئے ہیں جیلوں میں ہیں، اگر پنجاب کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں مینج بھی کر لی ہے اور اپنی ضمانتیں کرا لی ہیں، تو کے پی کے لوگوں کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر عمران خان کو اس قسم کی کال دے تو اس خطے میں سے لوگ واپس نہ جا سکیں، اسی لیے ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. 350 لوگوں کی آج سے کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے ضمانتیں ہوئیں، وہ ضمانت پہ باہر نکلے، انہی لوگوں کو 4 اور ایف آئی آرز میں نامزد کر کے 4 تھانوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور دوبارہ ان کو جو ہے وہاں بھیجا گیا. اور یہ بار بار کے پی اور بلوچستان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس اپنے پیٹی سے انٹرسٹ کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے نفرتوں کے بیج مت بو. یہ جو پی ڈی ایم کی فسطائی انسٹالڈ حکومت ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہیں، یہ انسٹال کیے گئے ہیں. یہ کل بھی صفر تھے، آج بھی صفر ہیں، اور یہ کل بھی صفر رہیں گے. صفر تو آپ ہیں، صفر تو آپ تھے، بٹ یہ نفرتیں مت بوئیں کہ جس سے فیڈریشن جو سرپلس نہیں ہو سکا ہے، جس نے اپنے آئی ایم ایف کے گولز مس کیے ہیں، جس کا گروتھ جو ہے وہ پیتھیٹک ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جہاں پہ آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ گندم کا سکینڈل ہوا، آپ نے دیکھا کہ کسان کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ مزدور کے ساتھ کیا ہوا. ایک ایسا صوبہ جو کہ اربن فلڈنگ کا شکار ہے، ہر شہر جو پنجاب کا ہے، ہر شہر، میں چھوٹا یا بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں، ہر شہر اربن فلڈنگ کا شکار ہے. ہر شہر کے اندر سیوریج کے مسائل ہے، ہر شہر کے اندر سڑکوں کے مسائل موجود ہیں. اس کے بعد بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں صحت کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے شروع کیے، مکمل کیے اور چل رہے ہیں. ضمانت حق ہے ان بچوں کا، وہ حق ان کو دیا جانا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ 26 ترمیم کے اوپر وہ جو لیجسلیشن ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک فائل ہوئی پٹیشن، اس میں کوئی 8 لوگ جو تھے وہ جیلم سے تھے. یہ کوئی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، کل رات مجھے انہوں نے بتایا. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پٹیشن ان نیسیسری ڈریگ کیوں ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ جو تفتیشی ہے اس نے ان کو بتایا کہ یہ 7 بندے ڈالے گئے ہیں، تو ان کو جو ڈائریکشن ہے جی، ان کو تو لمبا کام کھینچنا ہے، تو اس لیے یہ بھی لگڑے جا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ پھر ان صاحبان نے اس وکیل کو کہا کہ بھائی تم ان کے مقدمے چلاتے رہو، ہمارے 7 لوگوں کو علیحدہ کرو، ہم ان کی علیحدہ درخواست دیں گے. اور وہ پھر درخواست علیحدہ ہوئی. یہ نقطہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ گھر پہنچ گئے اور یہ بچے آج تک دوسرے مقدموں میں ڈال کے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے فیڈریشن کے ساتھ؟ اس سے زیادہ بےہودگی اور بےغیرتی ہو سکتی ہے کہ یو آر ڈریگنگ دیز یگسٹرز جسٹ بیکاز دے فالو عمران خان اینڈ جسٹ بیکاز دے کم فرام کے پی. اینڈ کیونکہ کے پی کے نام پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کے پی اسٹینڈس فار عمران خان، اس لیے آپ ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو سبق سکھائیں گے. وقت کی بات ہے، بہت سے حکمران آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بعد کسی نے آنا نہیں ہے اور ساری زندگی ہم ہی رہیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس میں دیکھا ہے. مگر جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ عوام اس سے بھی برا حشر کرے گی.
سو میں ان تمام مینڈیٹ چوروں انسٹالڈ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی عیاشیاں تو تم کر رہے ہو، وہ یہ دشمنیاں ان سے پرہیز کرو. دے ول ہانٹ یو فار ایور، اور یہ کبھی آپ کو جو ہے اس میں یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. دیکھیں ہمارے جو کیسز لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 8 فروری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر، جن کیسز کو 28 سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سننا شروع کرنا ہے. ہم نے 26ویں ترمیم کو بنیادی طور پہ پوری ترمیم کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والے بینچز کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکے گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بینچز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں ان کی عوام میں قبولیت کا لیول کیا ہوگا. کیا ادھر سے آنے والے، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ جو ہے ہمیں انصاف ملے گا، اور ابھی بھی ہمیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے گا ہمارے ان لوگوں کے لیے، اور وہ جو ایک بہت بڑا امتحان پاکستانی قوم پہ ہے اس کے لیے. مگر 26ویں ترمیم سے بننے والے بینچز کے آنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عوامی ریاکشن آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کا بار کا جو ہے وہ الیکشن پورا پینل سویپ کیا ہے، پنڈی کا کیا ہے، اسلام آباد کا کیا ہے، ملتان میں بھی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے، اور ایک ہمارا امیدوار صرف چند ووٹوں سے جو ہے وہ شاید کچھ چیزیں مس مینج ہوئیں، یا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہم صرف مخالف بار گروپس کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے، یہاں بھی ہمارے ساتھ سب لڑ رہے تھے. حکومت بھی لڑ رہی تھی، حکومت اور ریاستی ادارے بھی لوگوں کو تنگ کر رہے تھے ووٹوں کے لیے. بٹ ووٹ کس کا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا. اور دوسری کیا چیز تھی؟ ریاکشن. 26ویں ترمیم کے بعد جیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی، وہ ایک خاموش انقلاب تھا. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا تو آئی واز ان ٹچ ود پیپل ان لاہور، ان اسلام آباد، ان پنڈی، اور میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. ہوتا ہے نا کہ جس وقت آپ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ ویزیبل، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جوش اور جذبے سے. تو وہ انہوں نے کہا جی ووٹر خاموش ہے، اور جب نتیجہ آیا تو سویپ کیا. ایسے ہی جیسے 8 فروری کو پنجاب میں ووٹر خاموش تھا، آخری وقت تک خاموش رہا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی کیمپین نہیں، بٹ رزلٹ کیم، اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی. یہی ہوا ہے. قیدی نمبر 804 اور ریاکشن آف اپوائنٹمنٹ وچ واز ریزلٹ آف دی 26th امینڈمنٹ. سو یہ ریاکشنز ابھی آئیں گے اینڈ اٹ ول کیپ کمنگ. تو اس قبولیت کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے اس کے حوالے سے چیزوں پہ فیصلے جلد آنے چاہیے. ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، انہیں رہا کیا جائے، انہیں فوری رہا کیا جائے. ان دا لانگ رن یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے. یاسمین راشد ہو جائیں، ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں، ہی واز ان دا ہاسپٹل، ہی واز ناٹ پروڈیوسڈ. مطلب ان کا آرڈر بھی آیا، پروڈکشن آرڈر، اس کے باوجود ان کو سینٹ کے اجلاس کے لیے نہیں بھیجا گیا. سرفراز چیمہ آلموسٹ گاٹ پیرالائزڈ، فارمر گورنر. میاں محمود الرشید کو دیکھ لیں، بزرگ آدمی ہے. سو یہ جس طرف قوم کو آپ لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کی شدت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے. ہمارے جو کیسز ہیں وہ لگائے جائیں. بہت سی جگہوں پہ کیسز جو ہے سزائیں دے دی گئی ہیں. 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں فائل کی گئی ہے.